ومن آياته أن خلق لكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرب قیامت کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ قسط نمبر 9 ہے اور نشانی نمبر 30 کہ قیامت کے قریب کیا کیا واقعات ہوں گے۔ قیامت سے پہلے ایک جانور زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یہ بھی قرب قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے کہ زمین کے اندر سے ایک جانور نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا، یعنی لوگ اس کی زبان سمجھیں گے، وہ لوگ بھی زبان سمجھے گا۔ سورۃ نمل آیت نمبر 82، سورۃ نمل آیت نمبر 82، ترجمہ اس کا: اور جب ان پر ہماری بات پوری ہونے کا وقت آ پہنچے گا۔ بات پوری ہونے کا مطلب ہے یعنی کہ جب قیامت آنے والی ہوگی، قیامت قریب ہوگی، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیات کا یقین نہیں کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب زمین میں کوئی نیکی کرنے والا اور برائی سے روکنے والا نہ رہے گا۔ ابن مردویہ ایک حدیث میں حضرت ابو سعید یعنی کہ ابن مردویہ میں یہ ایک حدیث ہے جو حضرت ابو سعید نے خود حضور سے سنی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے تو قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک جانور کے ذریعے سے آخری مرتبہ حجت قائم فرمائے گا۔ یہ بات واضح نہیں ہے کہ ایک ہی جانور ہوگا یا ایک خاص قسم کی حیوانوں کی جنس ہوگی جس کے بہت سے افراد روئے زمین پر پھیل جائیں گے۔ جو بات وہ کہے گا وہ یہ ہوگی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ان آیات پر یقین نہیں کرتے تھے جن میں قیامت کے آنے اور آخرت کے برپا ہونے کی خبریں دی گئی تھیں، تو لو اب اس کا وقت آ پہنچا ہے۔ یعنی لوگ اس جانور کو دیکھ کر تو پھر یقین کریں گے کہ یہ تو وہی بات ہے جو پہلے ہمیں بتائی گئی تھی، اور جان لو کہ اللہ کی آیات سچی تھی۔ جانور کے نکلنے کا وقت کون سا ہوگا؟ اس جانور کے نکلنے کا وقت کون سا ہوگا، اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ عام طور پر تو آج کل ہمیشہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ مشرق کو مشرق اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ ہے۔ یعنی پھر کیا ہوگا قرب قیامت قریب؟ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یعنی سورج جس طرف طلوع ہوتا ہے اس طرف سے نہیں ہوگا، بلکہ جدھر جا کے چھپتا ہے، جدھر غروب ہو جاتا ہے ادھر سے سورج نکلے گا، اور ایک روز دن دہاڑے یہ جانور نکل آئے گا۔ پھر یہ جانور بھی نکل آئے گا زمین سے اسی وقت۔ ان میں سے جو نشانی بھی پہلے ہو، بہرحال دوسری نشانی قریب ہی ظاہر ہوگی، یعنی یا تو سورج پہلے نکل آئے یا جانور پہلے نکل آئے، یہ قریب قریب ہی ہوں گے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دوسری روایات مسلم، ابن ماجہ، ترمذی، مسند احمد وغیرہ آئی ہیں۔ ان میں حضور نے بتایا ہے کہ قیامت کے قریب کے زمانے میں دجال کا خروج دابت الارض یعنی زمین کا جانور، دابت الارض زمین کا جانور کا ظہور، دخان دھواں، یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں دھوئیں کے بارے میں، دھواں نکلے قیامت قریب، اور سورج کا مغرب سے نکلنا، وہ نشانیاں ہیں جو یکے بعد دیگرے ظاہر ہوں گی۔ اس جانور کی شکل و صورت کیسی ہوگی اور نکلنے کی جگہ کے متعلق اور ایسی ہی دوسری تفصیلات کے متعلق طرح طرح کی روایت نقل کی گئی ہیں جو آپس میں بالکل ملتی جلتی نہیں۔ کئی روایتیں سننے میں آتی ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہیں، مختلف ہیں ایک دوسرے سے۔ یہ ذہن کو پریشان کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتی اور ان کے جاننے کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ رہا کسی جانور کا انسانوں سے انسانی زبانیں بات کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔ وہ جس چیز کو چاہے بولنے کی طاقت بخش دے۔ قیامت سے پہلے تو وہ ایک جانور کو ہی بولنے کی طاقت بخشے گا، مگر جب قیامت قائم ہو جائے گی
تو اللہ کی عدالت میں انسان کی آنکھ، کان اور اس کے جسم کی کھال تک بول اٹھے گی. یعنی یہ چیزیں بول اٹھیں گی تو پھر کیا جانور نہیں بول سکتا؟ جیسا کہ قرآن میں بیان ہوا ہے. سورۃ حامیم سجدہ آیات نمبر 20 اور 21، ان کا ترجمہ ہے: یہاں تک کہ جب وہ سب وہاں آ جائیں گے تو گواہی دیں گے ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں بسبب ان اعمال کے جو وہ کرتے رہے، اور کہیں گے وہ اپنے اعضاء سے، یعنی اپنے جسم کے اعضاء سے، آنکھوں سے، کانوں سے، پیروں سے، بعضوں سے وہ انسان کہے گا کیوں گواہی دی ہے تم نے ہمارے خلاف؟ تو وہ کہیں گے گویائی دی ہے ہمیں اس اللہ نے جس نے گویائی بخشی ہے ہر چیز کو، اور اسی نے پیدا کیا ہے تمہیں پہلی بار، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ومن آياته أن خلق لكم